ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه مسلم. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو یہ شان عطا کی ہے کہ یہ مذہب ہمیشہ سر بلند رہے گا. اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ترقی عطا فرمائے گا. اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے، اگر تم اپنے مذہب پر چلتے رہے، تم مومن رہو گے، تم مسلم رہو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کو کامیابی عطا فرمائے گا. صحابہ کرام جب اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور بیعت اس بات کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ہم مردار نہیں کھائیں گے، یعنی مردہ جانور جو خود سے مر گیا ہو اس کو ہم نہیں کھائیں گے، اور زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے جو بھی چیزیں ہم کرتے تھے، جو بھی باتیں ہمارے اندر تھیں، ہم ان کو آج سے ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی صحابہ اکرام سے بیعت لیتے تھے، عہد لیتے تھے کہ یہ کام تم نہیں کرو گے. تو صحابہ اکرام ان سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے. جو بھی صحابی اسلام لاتا تھا اس کا یہی معاملہ ہوتا تھا. تو اللہ رب العالمین اس کو اور بلکہ تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین دنیا میں سربلندی عطا فرماتا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ قوم جو تہذیب و ثقافت سے ناآشنا ہو، جس کو نہ بیٹھنے کا تمیز، نہ اٹھنے کا تمیز، نہ کھانے پینے کا تمیز، نہ چلنے پھرنے کا تمیز، کسی چیز کی کوئی تمیز نہ ہو جس قوم کو، وہ قوم اتنی معزز ہو جائے، اتنی محترم ہو جائے کہ پوری دنیا کی وہ قوم رہبر ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات تو رہی ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عطا فرمائی اور جس کی وجہ سے وہ قوم اتنی معزز ہو گئی. تو وہ بات مذہب اسلام پر عمل کرنے کی تھی، پرانی باتوں کو چھوڑنے کی تھی. صحابہ کرام نے اپنی پرانی باتیں چھوڑی، پرانی جو ان کی روش تھی
اس سے انہوں نے توبہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے اس کو چھوڑنے کا انہوں نے عہد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سربلندی عطا فرمائی، طاقت و قوت عطا فرمائی، اور پچھلے نبیوں کے امتیوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتیوں کا، بلکہ بعض امتیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی قوم کے اندر کوئی نبی آتا اور کوئی رسول آتا، وہ آ کر اپنی قوم کو جب ایک اللہ کی طرف بلاتا تو قوم کا کہنا ہوتا تھا کہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، وہ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو اسی پر پایا ہے، یعنی جس پر ہم چل رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ہم سے پہلے وہ یہی سب کرتے تھے، یعنی بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور جنگیں ان کے خاندان میں جاری رہا کرتی تھی، یہی کام ہمارے آبا اور اجداد کرتے تھے، اور یہ آپ کون سی بات ہم کو بتلا رہے ہیں، نئی بات جو ابھی تک نہ تو ہم نے سنی ہے اور نہ تو ہمارے باپ دادا نے سنی ہے، کسی نے نہیں سنی ہے، یہ تو تم ایک نئی بات بتا رہے ہو۔ یہی بات ساری قومیں اپنے اپنے نبیوں سے کہتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین نے، کفار نے یہی کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہم کو بت پرستی سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم کو ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بھی ایسا معبود جس کو نہ ہم جانتے نہ پہچانتے ہیں، نہ ہم نے اس کو آج تک دیکھا ہے، اس معبود کی طرف آپ بلا رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، یہ تو آپ کی ایک نئی بات ہے۔ اکثر مشرکین کا، کفار کا یہی کہنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، اور عذر جو پیش کیا انہوں نے وہ بالکل بھونڈا عذر، جو بالکل ناقابل قبول، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو یہ سب پرانی قوموں کی روش رہی ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کی جو روش ہونی چاہیے وہ یہ کہ کتنی ہی باتیں ہم پہلوں سے سنتے آئے ہوں، کچھ بھی ہم کرتے آئے ہوں، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب ہونا چاہیے، تجدید ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی غلط کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کام ہوتا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کوئی غلط کام کرتے رہے ہوں شریعت کے خلاف، لہذا اس کو چھوڑنے کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر اس چیز کو چھوڑنے کی اور تجدید کی۔ اسلام کو تو تجدید کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہمیشہ نیا تھا، نیا بن کے آیا تھا، اور ہمیشہ یہ نیا بن کر رہے گا، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اسلام کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہر شخص کو اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنے کی ضرورت ہے۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان کیا کہ بدا الاسلام غریباً، کہ اسلام کی ابتدا، اسلام کی شروعات غریبی میں ہوئی تھی، غربت کی حالت میں ہوئی تھی، یعنی جب اسلام شروع ہوا تھا تو چند ہی لوگ تھے اسلام کو پہچاننے والے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ رجل و عبد یا حر و عبد، ایک آزاد تھا اور ایک غلام اسلام کو پہچاننے والا، یعنی آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دو صحابی تھے بیچارے، دبے کچلے، نادار، غریب، جو اسلام کو پہچان رہے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے تعداد بڑھی، تب بھی اسلام اجنبی تھا۔ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو پہچانا، سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو پہچانا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ چند صحابہ کرام تھے جو اسلام پر عمل کر رہے تھے، اسلام کو پہچان رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو تسلیم کر رہے تھے۔ باقی اکثر لوگوں کا معاملہ یہ تھا
کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں رہے تھے، اسلام بالکل غریب تھا، چھپ چھپ کر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے، اذان کوئی نہیں دے سکتا تھا، مسجد میں آ کر خانہ کعبہ میں کوئی اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام کی جو شروعات ہوئی ہے وہ غربت کی حالت میں ہوئی ہے، اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت اسلام پر ایسا آئے گا کہ یہ پھر اجنبی ہو کر رہ جائے گا، یعنی چند ہی لوگ ہوں گے جو اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہوں گے، مذہب اسلام پر صحیح ڈھنگ سے عمل کر رہے ہوں گے، چند ہی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چند لوگ جو اسلام پر چل رہے ہوں گے، اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ فطوبى للغرباء، جو اجنبی لوگ ہوں گے، جو کم لوگ ہوں گے، اسلام کو مان رہے ہوں گے اور اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے جنت کی، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل من الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب اور اجنبی لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس، کہ جب لوگ فساد کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہوں گے دین کے اندر، اور یہ لوگ اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اسی لیے ان کو کہا جائے گا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اللہ جانے یہ کون سی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں کہ آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ ان کو کہا جائے گا، اجنبی ہوں گے، غریب ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر یہی لوگ ہوں گے، اور خوشخبری ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ تو تین طرح کے جملے حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غربا، یہ اجنبی کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگ فساد کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ اصلاح کا کام کریں گے، سدھارنے کا کام کریں گے۔ دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگ میری سنت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا جملہ آپ کا تھا کہ الذین یحیون ما امات الناس من سنتی، میری سنتوں میں سے جن چیزوں کو مردہ کر دیا گیا ہوگا اس کو یہ لوگ زندہ کر رہے ہوں گے، یہ غربا ہوں گے، ان کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اصلاح کرنے والے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے، ان کو اجنبی سمجھا جاتا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ ہم کو غریب کہا جائے، اصلاح کے نام پر ہم پر غربت کا الزام لگایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ کون سی نئی باتیں ہم کو بتلا رہے ہیں جن کو ہم نے ابھی تک نہیں سنا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ ابھی تک یہ کام نہیں کرتے تھے اب یہ کام کرنے لگے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں لاکھ کہی جائیں، لیکن ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اس کو تھامے رہنا ہے۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دے،
برائی سے روکے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. تو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے 3 باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں. جو امت اصلاح کا کام کرے، سدھارنے کا کام کرے، اس کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یدعون الی الخیر، وہ کس کی طرف بلائے؟ خیر کی طرف بلائے. خیر کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کچھ خیر نہیں ہے. خیر کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کی تبلیغ کی جائے گی، اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں موجود ہیں ان کی تبلیغ کی جائے گی. تو سب سے پہلی بات کہ یدعون الی الخیر، وہ جو قوم اصلاح کا کام کر رہی ہے، سدھارنے کا کام کر رہی ہے، اس کو سب سے پہلے خیر کی دعوت دینی چاہیے. اور خیر کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کر دیجئے، آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ آپ اپنی باتیں پہنچا دیجئے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پہنچا دیجئے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ان چیزوں کی تبلیغ کیجئے جو باتیں آپ کی رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، ان کی تبلیغ کیجئے. اٹکل باتوں کی تبلیغ نہ کریے، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی تبلیغ نہیں، بلکہ جو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ جو کہہ رہے ہیں، یعنی حدیثوں کی شکل میں جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تبلیغ کریے. تو یہ ہے یدعون الی الخیر. اس کے بعد دوسری بات ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو قوم اصلاح کا کام کر رہی ہے یہ معروف کا حکم دے، یعنی اچھائی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، یعنی نماز کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، حج کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، اور جتنی بھی اسلام کی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اسلام کی باتیں ہیں جو معروف ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلائے یہ قوم، یہ جماعت. تو یہ بات بھی اس جماعت کے اندر ہونی چاہیے. تیسری بات ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکنا بھی چاہیے. اس قوم کو منکر سے روکنا بھی چاہیے. اب منکر سے روکنے میں انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. سب سے پہلی بات کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی جو راستہ سب سے اچھا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو کیسے دین سے قریب کر سکتے ہیں، کیسے اپنے بھائی کے اندر سے یہ برائی ختم کر سکتے ہیں اور اس کو برا بھی نہ لگے. تو حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ اس سے وہ کام چھڑانے کی، اس کام سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد اگر کوئی ہم سے ناراض ہو رہا ہے، خفا ہو رہا ہے، تو اس کو خفا ہونے دیا جائے، اس کو ناراض ہونے دیا جائے، اس لیے کہ خالق یعنی اللہ تعالی اس وقت تک ہم سے خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی مخلوق کو ناراض نہیں کریں گے. یہ آپ سمجھ لیں کہ نبیوں کی سنت رہی ہے، تمام مخلوق کو آپ راضی کر لے جائیں اور اس کے ساتھ اللہ بھی خوش ہو، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. تمام لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں. لہذا حکمت اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ سے تعلق ختم کر رہا ہے، تو اس کو تعلق ختم کرنے دیجئے، اس کو ناراض ہونے دیجئے. اللہ رب العالمین اس بات پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 2 شخص وہ ہوں گے کہ تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ جب آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اگر آپس میں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. لہذا اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ ہم سے ہمارا رشتہ دار چھٹ جائے گا یا ہم سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. پوری کوشش آپ کریے کہ تعلقات خراب نہ ہوں، لیکن اگر نہیں انل منکر سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں،
آپ اس کے یہاں کسی غلط کام میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے، لہذا اس کو ناراض ہونے دیجیے۔ آپ اس کے گھر میں کوئی ناجائز پروگرام ہو رہا ہے، برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، یا مرنے کے بعد جو بھی کھانے کھلائے جاتے ہیں اس میں آپ شریک نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ سے تعلقات خراب کر رہا ہے، لہذا تعلقات خراب کرنے دیجیے، اس کو جدا ہونے دیجیے۔ آپ کی نیت اگر خالص ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس بات پر ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو شاعر نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ توحید ہے کہ تمام دنیا والے اگر آپ سے خفا ہو جائیں، نہیں انل منکر میں، لیکن اللہ خفا نہیں ہے تو آپ اس بات کی پرواہ ہرگز نہ کریں۔ تو نہیں انل منکر بھی یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں ان کے یہاں امر بالمعروف تو پایا جاتا ہے، بھلائی کا حکم تو پایا جاتا ہے، لیکن نہیں انل منکر نہیں پایا جاتا، یا پایا جاتا ہے تو نہ کے برابر پایا جاتا ہے۔ اس میں اسی بات کا لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ برائی سے روکتے ہیں تو لوگ ہم سے کٹتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو کب تک آپ اس کی پرواہ کریں گے، اور کب تک آپ لوگوں کو جوڑنے میں آپ اپنے منہ سے حق بات نہیں کہیں گے، کب تک ایسا کام کریں گے؟ لہذا اس بات کو جان لیں کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہیں انل منکر بھی ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں لہذا ہمیں آج دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام اپنی قوم میں، اپنی امت میں کرنا چاہیے، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ دونوں، یہ حدیث قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، لہذا اب آپ دیکھیے ہمارے جو دینی معاملات ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں عام طور سے۔ سب سے پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر کہیں عقائد میں بگاڑ ہے تو اس کے اندر اصلاح کی کوشش کی جائے، اگرچہ اس کی وجہ سے ہم کو کہا جائے کہ یہ نئی بات بتا رہے ہیں، یہ اجنبی ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، آج تک ہم نے ایسا نہیں سنا، اس طرح کی بات اگرچہ کہی جائے، اور یہ بہت آ رہا ہے۔ لہذا عقائد کی اصلاح میں آپ حکمت سے کام لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے اوپر نئے پن کا الزام تھوپا جائے لہذا اس الزام کو آپ برداشت کریں۔ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہر شخص، ہم میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بھائی اس بات کو دیکھے کہ اگر اس کے گھر میں عقائد کے تعلق سے اگر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، لہذا وہ اپنی ذاتی زندگی میں تجدید کا کام کرے، اپنی زندگی کو نئے سرے سے ڈھالے اور اللہ رب العالمین کو صحیح ڈھنگ سے پہچانے۔ عقائد میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح ڈھنگ سے پہچانا جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے کہ اللہ کو عبادت میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک مانا جائے، یہ ساری جو باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے۔ تو عقائد کے اندر اگر ہمارے یہاں بگاڑ ہے کسی بھی بات کو لے کر تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر اس میں آپ حکمت سے کام لے رہے ہیں، اس کے بعد اگر لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ان کو ناراض ہونے دیجیے۔ بہت ضروری ہے عقائد کی اصلاح، ہم میں سے ہر شخص کر لے، کیونکہ اگر شرک کا شائبہ ہماری زندگی میں پایا گیا اور اس کی وجہ سے انسان اگر شرک اکبر تک چلا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہے گا اپنی مرضی سے معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ ہمارے گھروں میں اگر عقائد میں بگاڑ ہے تو میرے مسلمان بھائیوں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا کے زمانے میں ایسا چلا آ رہا ہے، ہمارے پردادا کے زمانے سے ایسا چلا آ رہا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ کتنے گھر ہیں آپ دیکھیے، ان کے گھر کے چوکھٹوں میں آپ دیکھیے کہ نال ٹھکی ہوئی ہے گھوڑے کی، اور اس سے یہ عقیدہ
رکھا جاتا ہے کہ اس نال سے ہمارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، خیر ہمارے گھر میں آئے گا۔ کتنے بچے ہیں جن کی کمر میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، جن کے گلے میں چاقو چھوٹا سا ٹنگا ہوا ہے، جن کے بغل میں سروتا رکھا ہوا ہے، اور اس سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ سروتا بچے کی حفاظت کرے گا اور یہ چاقو چھوٹا سا بچے کی حفاظت کرے گا یا نظر بد سے بچائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے عقائد ہیں جو مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں، لہذا ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عقائد کے بعد اگلا معاملہ عبادات کا ہے۔ عبادات میں جو بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، لہذا ان کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے نمازوں کے اندر جو بھی بدعات ہمارے یہاں داخل ہو گئی ہیں، لہذا ان بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح انسان کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک، شادی کے بعد سے اس کے مرنے تک جو بھی کام ہو رہے ہیں عبادت کے نام پہ، جو بھی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، لہذا میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ عبادت کے اندر آپ اصلاح کریں۔ ان میں سب سے زیادہ ضروری مرنے کے بعد جو بھی دعوتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، ہم کئی بار آپ سے یہ اپیل کر چکے ہیں، یہ گزارش کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد جو بھی کھانا ہمارے یہاں کھلایا جاتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے جس انداز سے ہمارے یہاں کھایا جاتا ہے، لہذا ایسی کسی دعوت میں ہمارے مسلمان بھائی شریک نہ ہوں۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یہ بغاوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یہ خلل ہے۔ آپ جان لیجئے کبیرہ گناہ اتنا سخت نہیں ہوتا ہے جتنا سخت یہ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت جتنی سخت ہے کبیرہ گناہ بھی اتنا سخت نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ انسان کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو امید ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ جو بدعت کی جاتی عبادت کے نام پر جو ہمارے ہاں جو کام ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی امید بہت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے۔ شادی کے بعد ہمارے یہاں مرنے کے بعد آپ دیکھیے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، انسان مر کر چلا جاتا ہے، ہم اس کے گھر میں بوٹیاں توڑتے ہیں، ہم کو شرم نہیں آتی ہے، ایسی دعوتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں اور تیجا 10واں 40واں اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہم کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بہت پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے جو پہلے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اسلام کے جو پہلے لوگ ہیں وہ تابعین ہیں، اس کے بعد ہم بھی آدمی ہیں، آپ بھی آدمی ہیں، آپ بھی عام آدمی ہیں، ہم بھی عام آدمی ہیں۔ ہم اور آپ جو بھی کرتے تھے وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام تھے پہلے لوگ، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، وہ یہ خرافات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہم کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی بیجا رسومات ہیں جو بدعقیدگی پر مبنی ہے، لہذا ایسی تمام رسومات کا آپ کنڈم کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا کہ وہ امور الجاہلیتی تحت قدمی موضوعہ، کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں آج میں ان کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ اسلام کے اندر زمانے جاہلیت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ بھی اپنے گھر میں ایصال ثواب کے نام پر جو بھی خرافات ہو رہی ہیں، جو لوگ بھی بوٹیاں کھا رہے ہیں ایصال ثواب کے نام پر، لہذا ان کا آپ کنڈم کریں، بائیکاٹ کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ ایسی دعوتوں میں ہرگز شریک نہ ہو، اگر کوئی برا مانتا ہے تو برا مانا کرے۔ لہذا اس کے بعد تیسرا معاملہ ہے معاملات کا۔ ہمارے معاملات بھی بہت بگڑ چکے ہیں، فساد پیدا ہو چکا ہے، رہن سہن ہمارا غیر اسلامی ہے، ہمارے گھر میں غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں، یعنی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان تمام حقوق میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لہذا ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر اس میں اصلاح کریں۔ پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مہمان کے حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی نے یہی حکم مہمان کے بارے میں دیا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، یہ اسلام کا کہنا ہے، اور مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ والدین
والدین کے سلسلے میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وصیت کی ہے باضابطہ کہ ان کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال کرو. لہذا معاملات کی بھی اصلاح کرنا، خرید و فروخت میں اصلاح کرنا، تجارت میں اصلاح کرنا، یہ سب معاملات کی اصلاح ہے. ان میں بھی فساد پیدا ہو چکا ہے، لہذا ان میں بھی ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب جان لیں تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو ہماری دینی زندگی ہے یہ 3 چیزوں پر مبنی ہے: عقائد، عبادات، معاملات. اگر ان تینوں چیزوں میں اگر فساد پیدا ہو گیا ہے لہذا ان کی اصلاح کریں. اگرچہ آپ کو اجنبی کہا جائے، غریب کہا جائے اور کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی الزام دیا جائے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے، قرآن اور سنت کی اچھی جو نصیحت ہے اس کے ذریعے تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. اور اگر اس سے کام نہیں بنتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، تب اس سے بحث بھی کی جائے گی، بحث و مباحثہ بھی کیا جائے گا اللہ کی طرف لانے کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، کہ اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، شریعت کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے میں زندگی کے تمام معاملات داخل ہیں. عبادات میں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، عقائد میں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، معاملات میں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، اور خود بلانے والا نیک عمل کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں. ایسے شخص کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کہا ہے. لہذا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دعوت و اصلاح کا کام صحابہ کرام کے منہج کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما، ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں اور ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. اے اللہ